علماء اکرام اس محفل میں موجود میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشیں میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرما دیا، ایمان والا بنا کر اللہ نے دنیا میں رکھا، دنیا میں بھیجا۔ یہ ایمان اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ نے ایمان دے دیا، یہ محض اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ہماری طرح دیکھتے بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، ہاتھ پاؤں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، ساری دنیا کو کمانے کی صلاحیت اپنے دماغوں کے اندر رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ایک ہونے کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہم سب پر فضل فرمایا، ایمان عطا فرمایا۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں جس سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، وہ بندے بننے کی کوشش کریں جن بندوں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں عباد الرحمن، یہ بندے دنیا کے اندر اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کہلانے والے ہیں، جن پر اللہ کی خاص نعمت ہے، خاص رحمت اللہ کی۔ اللہ جن بندوں کو پسند فرماتے ہیں، اللہ جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ کون وہ بندے ہیں، کون سے کام ہیں وہ جن کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عباد الرحمن ہیں؟ اللہ تعالیٰ جن بندوں کے بارے میں آسمانوں پر فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان، کون ہیں وہ بندے؟ کیا کام کرتے ہیں دنیا کے اندر؟ کون سا عمل کرتے ہیں جن عمل کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے مقبول ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عباد الرحمن کا لقب دے رہا ہے اس دنیا میں؟ عباد الرحمن اتنا خوبصورت لفظ ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے ہو گئے رحمان کے بندے۔ کون ہیں رحمان کے بندے؟ وہ ہیں رحمان کے بندے جو دنیا میں ان کاموں کو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ قرآن کریم نے بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے، میں ان میں سے 3 آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کون سے کاموں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کون سے کاموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم ان کاموں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے، رحمان کے بندے کہلانے کے لائق ہوں گے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو شیطان کے بندے کہلائیں گے دنیا کے اندر۔ فرماتے ہیں رحمان کے بندے لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے کبھی دنیا میں جھوٹ بول کر اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں، میٹھا نہیں بولتے کبھی رحمان کے بندے۔ جھوٹ بول کر اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، جھوٹ بول کر بزنس کرتا ہے، جھوٹ بول کر کام کرتا ہے، کسی سے وعدہ کرتا ہے، جھوٹا وعدہ کرتا ہے، تو وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے۔ اب جو چاہے اس دنیا کی زندگی میں رحمان کا بندہ بن جائے،
جو چاہے اس زندگی کے اندر شیطان کا بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ سچ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جب وہ گواہی دیتے ہیں تو سچی گواہی دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں اپنی زندگی میں۔ جو اللہ کا بندہ جھوٹ نہیں بولتا، جو اللہ کا بندہ کبھی بھی غلط بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ اور اللہ کا نبی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، وضو کا پانی جسم سے لگ کر گر رہا ہے، صحابہ اس پانی کو لے کر اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما یحملکم علی ذلک، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا نبی تم سے محبت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَسْبِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، تمہاری زبان سے جب بات نکلے، سچی بات نکلے، جھوٹی بات نہ نکلے۔ اگر سچ بول کر اپنی زندگی گزارتے ہو، اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، اور جھوٹ بول کر اپنی زندگی گزارتے ہو تو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو۔ کتنا ہی کہتے رہو، زبان سے صبح و شام تسبیح پڑھتے رہو، اللہ اور اللہ کے نبی کے محبت کے دعوے رات و دن کرتے رہو، لیکن اگر زندگی جھوٹ کے ساتھ ہے تو تم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو۔ جس وقت اللہ کے نبی نے حکم دیا صحابہ کو کہ ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف، چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ کفار مکہ نے اپنے لوگوں کو پیچھے سے بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ شاہ حبشہ کے سامنے بلایا گیا، پوچھا گیا، ان کافروں کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھگوڑے تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دیا جائے۔ شاہ حبشہ نے کہا کہ ایسے نہیں، پہلے میں ان لوگوں کی بات بھی سنوں گا۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، پوچھا اس سے شاہ حبشہ نے کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ایک تفصیل بتلائی کہ اللہ، ہم دنیا کے اندر گناہوں میں مبتلا تھے، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو گناہ ہم نہ کرتے ہوں، ہم میں جو طاقتور تھا وہ کمزوروں کو کھا جاتا تھا، کمزوروں کا مال لے لیتا تھا، ہمارے اندر جنگ ہوتی تھی، خاندانی جنگ جو نسل در نسل چلتی رہتی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں ایک نبی کو بھیجا، جس نبی کے حسب کو، نسب کو، زندگی کو، جوانی کو، بچپن کو ہم سب کو جانتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ نبی امرنا بصدق الحدیث، وہ نبی ہم کو حکم دیتا ہے کہ تم سچ بولو۔ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم، اسلام کی سب سے بنیادی تعلیم جس کو جعفر طیار شاہ حبشہ کے سامنے ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کا نبی ہم کو حکم دیتا ہے امرنا بصدق الحدیث کہ ہم سچ بولیں، یہ اللہ کا نبی ہم کو حکم دیتا ہے۔ باقی اسلامی تعلیمات بعد میں، سب سے پہلے اسلامی تعلیم کا جو ذکر کر رہے ہیں جعفر طیار، وہ فرماتے ہیں کہ سچ بولنے کا حکم اللہ کے نبی ہم کو دیتے ہیں۔ اور آج مسلمان
دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، صبح شام رات و دن جو گفتگو ہوتی ہے وہ جھوٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج مسلمان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں رہ گیا۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بول دیتا ہے، جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زندگیوں کو دیکھو، جلسے اور جلوس آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نعرے لگا دیے اور نعرے لگا کر کام ہو گیا، بلکہ دیکھو، سوچو، زندگی اگر راہ حق سے ہٹی ہوئی ہے، شریعت کوئی بتلا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زندگی کے اندر جھوٹ بولا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بچپن ہو سچ بولتے تھے، جوانی ہو سچ بولتے تھے۔ جب تک آپ کا اعلان نبوت دنیا میں نہیں ہوا تھا، وہی سارے مکہ کے لوگ آپ کو صادق و امین کے نام سے جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ کیا ہے سنت؟ نبی کی سنت ہے کہ کبھی نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ تمہاری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ ہو، زبان سے کوئی جھوٹ الفاظ نہ نکلے۔ کسی سے اگر وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کرو۔ اللہ کے نبی، ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، اس یہودی کو اللہ کے نبی کو رقم دینی ہے، اللہ کے نبی کا پیسہ اس کے پاس ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہی کھڑے رہیے، میں ابھی پیسہ لے کر آتا ہوں۔ چلا گیا، پیسہ لینے کے لیے نہیں آیا۔ دن گزر گیا، اللہ کے نبی موجود ہیں۔ دوسرا دن گزرا، اللہ کے نبی موجود ہیں۔ تیسرا دن گزرا، اللہ کے نبی موجود ہیں۔ تیسرا دن وہ ادھر سے آتا ہوا نظر آیا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو بڑی تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ ہوا تھا کہ میں یہی انتظار کروں گا، تم پیسہ لے کر آؤ۔ نبی اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے 3 دن تک وہیں پر موجود رہے۔ یہ ہوتا ہے وعدے کی وفا۔ مسلمانوں، قرآن کہتا ہے کہ اگر رحمان کے بندے بننا ہے، رحمان کے بندوں میں اپنا شمار کرانا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ سچ بولنا ہوگا۔ والذین لا یشہدون الزور، کبھی بھی رحمان کے بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور رحمان کے بندے جب کسی کھیل کود کی جگہ سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، لغو اور بیکار جگہ سے، جہاں ناچ ہو رہا ہو، گانا ہو رہا ہو، کھیل ہو رہا ہو، وقت کی بربادی ہو رہی ہو، ٹیلی ویژن چل رہا ہو، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے اس جگہ کے اوپر اپنا وقت رک کر برباد نہیں کرتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عزت کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج تو بازاروں میں دیکھو، جہاں ٹیلی ویژن چلتا ملے گا وہی تم کو مسلمان ملے گا، بوڑھا بھی ملے گا، جوان بھی ملے گا۔ جہاں کھانے کا کچھ ہوگا وہاں تم کو دکھے گا، ہوٹلوں کے اوپر مسلمان تم کو دکھے گا۔ اللہ اکبر کی اذان، مسجدوں سے اذان کی آواز آتی رہے گی، لیکن مسلمان کو توفیق نہیں ہوگی کہ مسجد کے اندر جا کر نماز کو ادا کر لے۔ کھیل میں لگا ہوا ہے، ٹیلی ویژن دیکھنے میں لگا ہوا ہے۔
دنیا کی خرابیوں کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو بیکار جہاں پر وقت کی بربادی ہے، جب رحمان کے بندے وہاں سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہاں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ آج تو دیکھو کھیل ہو رہا ہو تو معلوم ہوگا کہ پورا ملک اسی کو دیکھنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ اپنے وقت کو برباد، نہ نماز کا معلوم، نہ روزے کا معلوم، نہ اللہ کی عبادت، نہ اللہ کا ذکر، نہ اللہ کی یاد، کچھ نہیں رہ جاتی، دنیا کے اندر مصروف رہتے ہو۔ اے میرے بھائیوں، جو وقت تمہارا دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزر رہا ہے، کل اس وقت کا حساب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں دینا ہوگا۔ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کی یاد سے غافل جو وقت تمہارا مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا میں وقت گزارتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ قیامت کے دن ایک ایک سیکنڈ کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ کون سا وقت کامیاب ہے؟ اس دنیا میں جو وقت اللہ کی یاد میں گزرتا ہے وہ وقت کامیاب ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا میں تمہارا وقت گزر رہا ہے وہ وقت ناکام ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے مسلمان نوجوانوں، تم قوم کی ریڑھ کی ہڈی کہے جاتے ہو، تم قوم کے پلر ہو نوجوانوں۔ اگر تم صحیح سمت میں ہو، قوم صحیح سمت کے اوپر چلے گی، اور اگر تمہارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، اللہ کو بھول گئے، شریعت کو بھول گئے، دین کو بھول گئے، شیطان کے راستے پر اپنے آپ کو تم نے لگا دیا، تو تمہاری آنے والے نسلیں بھی پھر دین کے اوپر باقی نہیں رہ سکتی ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں بہت ہی دل سے اپنے نوجوانوں سے یہ اپیل اور درخواست کرتا ہوں کہ میرے نوجوان آج اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ان کی زندگیاں دین سے دور ہو رہی ہیں، آج زندگیاں عیسائیوں کے اور یہودیوں کے قریب تمہاری زندگی جا رہی ہے۔ تمہارا لباس عیسائیوں والا، تمہارا چہرہ عیسائیوں والا، تمہارا کھان پان عیسائیوں والا، تم دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر نہیں کر رہے ہو، بلکہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن دیکھو فلسطین کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، مار رہے ہیں تمہارے بھائیوں کو، ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تم ان کے جیسا اپنا چہرہ بناتے ہو، ان کی چیزوں کو پسند کرتے ہو۔ بتاؤ اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں ہمارے اوپر؟ اے مسلمانوں، تم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کر آؤ، اللہ سے اپنے رابطے کو جوڑو، اللہ کے طرف آؤ گے، دنیا بھی اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا تو میرے بھائی سمجھ لینا اللہ کو پھر ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی بناؤ۔ صرف نعرے لگا دینے سے قیامت کے اندر کامیابی ملنے والی نہیں ہے، صرف نعرے لگا دینے سے قبر کے اندر اللہ کی رحمت ملنے والی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دین اور شریعت پر لے کر آنا ہوگا، اللہ کی مان کر چلنا ہوگا، عباد الرحمن بن کے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اے میرے نوجوانوں، اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، دین
سے محبت کرو, نماز سے محبت کرو, روزے سے محبت کرو. اللہ اور اللہ کا نبی جو فرماتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو تاکہ اللہ کی رحمتیں ملیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو رحمان کے بندوں میں شمار فرمائے, اپنے بندوں میں شمار فرمائے. جن سے محبت فرماتا ہے ان میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اس مدرسے کو, جس مدرسے کے جلسے کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں, اللہ اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرمائے, اس کے فیض کو عام فرمائے, شر اور فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. মোটামুটি আমরা তো সব কথা বুঝে ফেলছি, কি বলেন? আলহামদুলিল্লাহ, সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ. আমাদের সামনে আরেকটা সফর. আমি সংক্ষেপে একটা কথা বলি, কয়েকটা কথা, মূল কথাগুলো বলি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের উপরে দয়া করেছেন যে রব্বে করিম আমাদেরকে ঈমানের মতো দৌলত দান, সবচেয়ে বড় নিয়ামত ঈমানের দৌলত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দান করেছেন. এইজন্য সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমানের দৌলত কাদের কাছে হয়েছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সম্বন্ধে বলছেন যে তারা কারা? তারা ইবাদুর রহমান. তাদের সম্বন্ধে তাদের লকব দিচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন. বলে মুমিন কারা? যারা ইবাদুর রহমান, যারা আল্লাহর ইবাদত করে, আল্লাহর বন্দেগী করে, আল্লাহর হুকুম মানে, নবীর তরিকায় জীবন যাপন করে, তারা হচ্ছে ইবাদুর রহমান. বলে নবীর তরিকার মধ্যে সবচাইতে বড় যে কথা ছিল যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো জীবনে মিথ্যা কথা বলেছেন? জোরে বলেন, বলেছেন? রাসূল কখনো মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন? কখনো রাসূল কারো সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন? বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যদি আমরা ছোটকালের জিন্দেগি দেখি তখনও দেখবো যে আল্লাহ রাসূল কখনো মিথ্যা বলেন নাই, যৌবনকালে মিথ্যা বলেন নাই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঈমানের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার আগ পর্যন্ত মক্কাবাসীরা তাকে, যারা কি বলেছিল, আমিন লকব দিয়েছিল যে আপনি আমিন, আপনি সত্য সত্য কথা বলেন, বলে তারাই আল্লাহ রাসূল সম্বন্ধে কি অপবাদ দিলেন? বলে তুমি মিথ্যা বলছো। বলে এই জন্য বলে যারা ঈমানদার, মুত্তাকি, পরেজগার, তারা কখনোই মিথ্যা বলতে পারে না, মিথ্যা কখনোই মুসলমান বলতে পারে না। আজকে মেরে ভাই আমরা মুসলমান দাবি করি, কিন্তু আমার হযরত একটা কথা বললেন যে আমার খুব কষ্ট লাগতেছে যে আমি দেখতেছি যে নওজোয়ান তবকা যারা ইসলামকে নিয়ে আগে বাড়বে, সেই নওজোয়ান তবকা আস্তে আস্তে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বলে আজকে নওজোয়ান তবকার চেহারা যদি দেখা যায় ইহুদি নাসারাদের চেহারা, নওজোয়ানদের ড্রেস আপ যদি দেখা যায় বলে ইহুদি নাসারাদের ড্রেস আপ। বলে যেই ইহুদি নাসারা আজকে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছে, ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে বোমবারি করছে, ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিচ্ছে, হত্যা করছে, কতল করছে, শহীদ করে দিচ্ছে, বলে তাদের জিনিসকে আমরা মহব্বত করি, তাদের জিনিসকে আমাদের জীবনের মধ্যে আমরা ব্যবহার করে থাকি। বলে আমার খুব আফসোস হয়। বলে এই জন্য তিনি বললেন যে মেরে ভাই যদি আমরা সত্যিকার অর্থে মুমিন আর মুত্তাকি হতে চাই তাহলে একটা ওয়াদা সর্বপ্রথম করেন যে আমরা কি ওয়াদা করব? আমরা কখনোই মিথ্যা বলবো না, কখনোই মিথ্যা বলবো না। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, আল্লাহ রাসূলের সাহাবীরা যখন কষ্ট ত্যাগ করতে পারতেছেন না, এত কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের এক জামাতকে বলল তোমরা হাবশায় হিজরত করো। বলে যখন হাবশায় দিকে যাচ্ছে, বলে মক্কার কাফেররা তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য, তাদেরকে ধরে আনার জন্য, পাকড়াও করার জন্য পিছনে লোক পাঠিয়ে দিল, সৈন্য পাঠিয়ে দিল। বলে তারা গিয়ে যখন তাদেরকে পাকড়াও করতে গেল, হাবশার বাদশা বলল না, বলে তাদেরকে পাকড়াও করবে না, তারা কি বলতে চাচ্ছে আমি তা শুনতে চাচ্ছি। বলে সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, তো জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দাঁড়িয়ে বললেন যে তুমি কি বলতে চাও বলো। বলে যে আমরা এমন এক নবীর যে আল্লাহর হুকুম নিয়ে আসছে, আল্লাহর বাণী নিয়ে আসছে, সে মানুষকে সত্যের দিকে দাওয়াত দেয়,
সর্বপ্রথম তিনি সত্য কথা বলার কথা বলছে, সত্যের কথা বলছে। বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তো এমন মুজাহিদ হওয়া দরকার, এমন মুসলমান হওয়া দরকার যে কখনোই আমার জান যাবে কিন্তু আমি কখনোই মিথ্যা বলবো না। আজকে মুসলমান সামান্য কিছুর জন্য সে তার ঈমানকে বিক্রি করে দিচ্ছে, মিথ্যার পথকে অবলম্বন করছে। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বদিকে সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে ইসলামের উপরে অটল থাকার, সত্যের পথে অটল থাকার আল্লাহ তৌফিক দান করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ রাসূলের প্রতিটা হুকুমের উপরে, রাসূলের প্রতিটা সুন্নাহর উপরে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতিটা হুকুমের উপরে রব্বে কারীম আমাদেরকে ইস্তেকামত দান করুন। আমরা যেন নামাজের পাবন্দি করতে পারি, আমরা যেন রোজার পাবন্দি করতে পারি, আমরা যেন হজ এবং যাকাতের পাবন্দি করতে পারি, মানুষের ঈমান আমলের হেফাজতের পাবন্দি করতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সর্ব আমলের প্রতি, রব্বে কারীমের প্রতিটা হুকুমের প্রতি রব্বে কারীম যেন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। হযরত আপনাদের মাদ্রাসার জন্য অনেক দোয়া করলেন। যেহেতু কালকে আমাদের আরো সফর রয়েছে, আমরা এইমাত্র ঢাকা থেকে আপনাদের কাছে আসলাম, তো আমাদের সামনে আরো সফর আছে। এই রাত্রে এখন সামনে একটা জামালপুর, তারপরে আবার যাব মুক্তাগাছা। তো এই জন্য সংক্ষেপে কথা শেষ করলাম। হযরত ইনশাআল্লাহ সংক্ষেপে দোয়া করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন